اور سب سے زیادہ پیاری بیوی وہ ہے کہ شوہر کہے کھڑی رہ تو کھڑی رہ، بیٹھی رہ تو بیٹھی رہ۔ اللہ اکبر، وہ فرما بردار، وہ نیک اعمال کرنے والی ایسی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، روزہ رکھنے والی، حج کرنے والی ہو، سب کچھ کرنے والی ہو، لیکن شوہر کی نافرما بردار ہو، شوہر کے حکم کو نہ مانتی ہو، شوہر اسے اپنے بسترے کی طرف بلائے، وہ مختلف ہیلے بہانوں سے کلٹی کر جائے، قریب نہ آئے، کھلی بات ہے، یاد رکھو اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کے حج بھی قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا۔ کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا تکفرن عشیرتکن، شوہر مر مر کے تمہیں کما کما کے تمہارے لپسٹک جوتے چپل میں اپنی پوری کمائیاں جلا دیتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، بے شوہر کے رہتی ہو، شوہر ملتا ہے تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، ذرا سا جھگڑا ہو گیا تو جھٹ سے کہہ دیتی ہیں تمہارے ساتھ تو زندگی برباد کروں گی، میں تو جل بھن گئی، میں تو خراب ہوگی، برباد ہوگی۔ اب بیچارہ شوہر کی زندگی اگر بیوی ناراض ہو جائے تو ان کو نہیں معلوم ہے، یہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو نہیں پتا ہے، یہ نہیں جانتی کہ اس کے شوہر کا کیا حال ہے بیچارہ، نہ دکان پہ چین، نہ مکان پہ چین، نہ بازار میں چین، نہ ادھر چین، نہ ادھر چین، کہیں چین نہیں، نہ آفس میں چین، ہر جگہ پریشان، کیوں بیوی ناراض ہے۔ اللہ ان عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ آمین آمین۔ اپنے شوہروں کو مناؤ دھناؤ، ان کی خدمت کرو، انہیں راجہ بناؤ، جب انہیں راجہ بنا لو گی تو تم رانی کی طرح رہو گی انشاءاللہ تبارک اللہ، انشاءاللہ۔ کیونکہ راجہ کی بیوی کیا کہلاتی ہے؟ رانی کہہ لیتے ہیں، اور نوکر کی بیوی، نوکرانی۔ ہاں، تو جب بیویاں نوکر بنا کے رکھیں گی تو یہ عزت نہیں ہے۔ اگر شوہر نوکر ہے تو تم کون ہو؟ نوکرانی۔ نوکرانی۔ اور شوہر راجہ ہے تو تم رانی۔ اب تمہاری مرضی ہے نوکرانی بن کے رہو یا رانی بن کے رہو، تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا، اس لیے کہ تم شوہروں کی نافرمانیاں زیادہ کرتی ہو۔ اے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو نصیحت کرو، نیک اور صالح بنے، اپنے شوہروں کی خدمت کریں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، اچھے کاموں میں بھلے کاموں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ توے کے اوپر بیٹھی ہوئی روٹی بنا رہی ہے اور شوہر نے آواز دی بیگم، تو بیٹھ کے یہ نہ دیکھے کہ روٹی پھول رہی ہے، ابھی اس کو پکا کر کے پھر رکھ کر کے جاؤں، نہیں، انہیں سے کہے ہاں جی آج آ رہی ہوں پہنچ جائے۔ یہ نہیں آ رہی ہوں بس آ رہی نہیں، 1 گھنٹے کے بعد آ رہی ہے، نہیں پہنچ جاؤ، ہاں کیا بات ہے۔ یہ ایک نیک اور فرمانبردار بیوی کی علامت ہے۔ اب یہ میں آپ کو علامت بتا رہا ہوں تو کبھی جا کے پریکٹس نہ کرنا شروع کر دینا، ابھی سے آج ہی کی رات سے شروع کر دو، تمہارا بھی کردار گھٹیا جو اچھا نہیں ہے۔ اب ان کی سنوں گا تو پتہ چلے گا کہ تو آپ کتنے بڑے دیالو اور کتنے بڑے دانی ہیں آپ حضرت۔ خود تو مرغ مسلم ٹھونستے ہو، اندر کہتے ہو ہے ہی نہیں پیسہ، چٹنی روٹی بنا کے کھا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو ایسا پہناؤ، ان کی عزت کرو، ان کو ادب سے احترام کرو، پیار کرو، محبت کرو، ان کو کبھی ان کے سسرال والوں کو، ان کے میکے والوں کو کبھی برا نہ کہو، ان کے چہرے کے اوپر کبھی نہ تھوکو، نہ کبھی مارو۔ اور یاد رکھو، میں تمہیں ایک فارمولہ بتاؤں عورت کو اپنے قابو میں رکھنے کا، چلو وہ بھی سن رہی ہیں، اچھی بات ہے، وہ بھی سن لیں، کوئی بات نہیں، کبھی تمہیں یہ تانے نہ دینے لگیں کہ ربانی صاحب نے بتایا جبھی تو تم اتنی مسکا مار رہے ہو تم، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھی بات ہے۔ اور جو نے شادی نہیں کری وہ ابھی سے ارادہ کر لو شادی کرنے کا، ہمیں ایک تو کر لو کم از کم، 2 تو تمہارے نصیب میں، ہمارے نصیب میں تو رہنے سے رہی۔ حالانکہ ابتدا 2 ہی سے اللہ نے فرمائی، 2 بیویوں۔ مولانا علماء کے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے 2 کی 3 کی سن کے، بھلے یہ بیچارے ایک ہی میں پریشان ہیں، ایک ہی کا خرچہ برچہ نہیں مل رہا ہے، امام صاحب کو 1000 1500 15,000 2000 دیتے بیچارے بھیا، ان کو بیچارے کہاں سے کیسے کماتے ہیں۔ اللہ نے تو 2 سے شروع کرا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تم کو پسند ہیں، اچھی لگیں، ان میں سے 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔
لیکن اگر اب لیکن کے بعد موت ہے، لیکن کے بعد بریک ہے، لیکن اصلیت کیا ہے شیخ ندیم صاحب؟ اصلیت کیا ہے؟ دو سے ہی آغاز ہے، دو سے شروعات کرو، تین اور دو کی کرو گے تو ہمیشہ خطرے میں رہو گے۔ ہاں ہلو، دو سے کرو گے تو بیٹا ہمیشہ خطرے میں رہو گے، اس لیے تیسری بھی کر لو۔ جن کے پاس دو ہے وہ ایک اور کر لیں، خوش رہیں گے۔ کیوں؟ پہلے والے کی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اچھا ہماری سوتن بننے آئی تھی، اچھا ہوا ڈبلو کے بابا نے ایک اور کر لیا، اب تجھے کیا، اب تو تیری سوتن۔ تو تین کرنے میں تمہارا فائدہ ہے۔ دو کو جھگڑا شروع ہو جائے تو دو کو جھگڑنے تو تیسری کو لے کر کہیں چلے جاؤ آرام سے، خلاص خوش۔ جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تب تم آ جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہاں ہے کہ نہیں؟ اور اگر چار ہو، اللہ اکبر، پھر تو روزانہ ہر خیمے کے، ہر گھر کے مہمان آپ رہو گے، نئی نئی ڈشیں ہیں۔ ایک رات ان کے پاس وہ نئی نئی کھانے پکا کے رکھے گی، دوسری رات اس کے پاس وہ بھی مہمان کی طرح رکھے گی، تیسری وہ بھی مہمان کی طرح، چوتھی وہ بھی مہمان کی طرح۔ کیا مزے ہیں! یہ اسلام ہے، یہ اسلام۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، چند کلیاں کا ایک ہی کلی پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج چاکیے دامہ بھی تھا۔ بہرحال میری ماؤں بہنوں سے درخواست ہے، ناراض نہ ہو کہ ربانی صاحب ہمارے مردوں کو بھڑکا رہے ہیں، یہ کرنے والے نہیں ہیں بیچارے، اور مجھ سے زیادہ تمہیں پتا ہے یہ کتنے پانی میں، اس لیے لیکن جو حلال کا دروازہ ہے نا، وہ دروازہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسے بند نہ رکھو۔ کبھی تم نے اگر اس قانون سے تم کو دشمنی ہوئی تو یاد رکھو اے میری ماؤں بہنوں، تم جہنم میں جاؤ گی، کیونکہ اللہ کے حکم سے نفرت کرنا یا اللہ کے حکم کے، ہاں اللہ کے حکم سے بغاوت کرنا یا اللہ کے حکم کو ناپسند کرنا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنا دل کشادہ رکھو، تمہیں اپنا دل کشادہ رکھو اور بڑا رکھو، کبھی نفرت اور عداوت اور گھر کے اندر بدمزگی نہ پیدا کرو۔ اللہ نے جسے توفیق دی ہے وہ ایسا کرے گا، کرے نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نیک اعمال کرو۔ ایمان کے بعد دوسرا تعلق کیا ہے؟ عمل الصالح، نیک اعمال، اچھے اعمال، صدقہ، خیرات، اللہ کی راہ میں اخراجات کرنا، اللہ کی راہ میں جو ہے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، بچوں کو تعلیم دینا، عبادت کرنا، پانچوں وقت کی نماز ادا کرنا، مسجدوں کو آباد رکھنا، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، عید، بقرعید، جمعہ، ہر چیز کی نماز، یہ تمام سب چیزیں رکھنا، یہ ہماری یہ ایک مرد مومن کی علامت ہے، نشانی ہے۔ نمبر 3، اما تقریر تو ختم ہو جانے تو سوالات بیچ میں، میں ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں دھیرے دھیرے، آخری باتیں ہیں چند منٹ کی۔ نمبر 3 کیا ہے؟ بولو، آواز آنی چاہیے سب کی طرف سے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پہلے حق، لوگوں کو حق باتیں بتلاؤ، سچی سچی باتیں بتلاؤ، لوگوں کی پیشانیاں نہ دیکھو کہ چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، مکھیا جی ناراض ہو جائیں گے، متولی صاحب نکال دیں گے، ناظم صاحب مدرسے کی تنخواہ کاٹ دیں گے، کسی کی پیشانی میں حق باتیں لوگوں کو بتلاؤ۔ گورنمنٹ ناراض ہو جائے گی، فلاں، حق باتیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق باتیں لوگوں تک، سچی سچی باتیں پہنچاؤ۔ اور جب یہ تم بولو گے تو تماچے بھی پڑیں گے، پتھر بھی آئیں گے، گالی گلوچ بھی دی جائے گی، برا بھلا بھی کہا جائے گا، اور میں تو سوچ رہا تھا کہ چندہ آ رہا ہے ابھی ماشاءاللہ، تو آپ پرچیاں تھما کے جا رہے ہو، اما چک دیا کرو ایسی شکل میں، بیچارے مدرسے والے تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اور شاید آپ بھی انتظار میں بیٹھے ہو کہ جب چلتے چلتے جائیں گے تو دیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تبارک۔ ہاں جو بڑی زور سے مولانا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، یعنی وہ بھی منتظر ہیں، آپ کی جیبوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال شہر کا وقت ہے، دو گے تو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس میں کیا ہے؟ آپ کا ادارہ، آپ کا مدرسہ، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں پڑھ رہے ہیں، دان دکشنا، خیرات، صدقات،
اسی کے ذریعے سے آپ کی بیماریاں دور ہوں، میل کچیل دور ہوں، آپ کے بچے عیش و آرام سے رہیں، آپ کی برکت ہو، کھیتیوں میں برکت، تجارت میں برکت، صحت میں برکت، رزق ہی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے تو کیا بات ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ کرنا چاہیے، اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے، اللہ کے دین میں خرچ کرنا چاہیے، خیرات و صدقات دینا چاہیے، اپنے اپنے ادارے مسجدوں اماموں علماء کی خدمت کر کر کے آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو حق بات بتلاؤ گے تو اس کی پاداش میں گالیاں دی جائیں گی، پتھر بھی آئیں گے، جیل میں بھی جانا پڑے گا، سب کچھ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہاں پر رب نے فرمایا صبر کرنا۔ عزیزان محترم، یہ نسخہ کیمیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے انسان خسارے میں ہے سوائے ان 4 خوبیوں کے مالک۔ جو بھی انسان ہے، جو بھی انسان ہے وہ مومن ہے، عمل صالح کرتا ہے، حق بات بولتا ہے اور صبر کرنے والا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے، جو کچھ بھی بیان کیا اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جنہوں نے یہ اجلاس منعقد کیا ہے اور اس کے اندر جن لوگوں نے بھی اپنی گاڑھی کمائیاں لگائی ہیں، اللہ ان کے پائی پائی کا بدلہ کروڑ ہا کروڑ کی شکل و صورت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیکیوں کی شکل میں عطا فرما دے مولا۔ اللہ ان کے ہر دکھ دور کو دور فرما دے مولا۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما مولا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ وذل الشرک والمشرکین، اللہ شرک اور مشرکوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرما مولا۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہمارے اوپر غم و غصہ کا اظہار نفر و بغض کرنے والا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں فتنہ و فساد برپا کر کے ایجیٹیشن، نفرت اور عداوت اور ہمارے ملک کے برادران وطن میں دشمنی پیدا کروا کر اپنی کرسیاں صحیح کرنے والے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اللہ انہیں کے اوپر قہر نازل فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں محبت، اخوت، مساوات، برابری، سمانتا، بھائی چارگی اور ایک دوسرے سے الف و محبت اللہ ہمارے وطن کے لوگوں میں ہمارے درمیان پیدا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سے اور ہمارے دین سے، ہمارے اللہ سے دشمنی کرنے والوں کو یا تو ہدایت دے دے یا انہیں نیست و نابود فرما دے مولا۔ تیرے بندے ہیں، تو چاہے عذاب دے، تو چاہے ان کو ہدایت دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کی امید کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔